بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن زیاد کے گورنر بننے اور کوفیوں کے دغا دینے کی خبر سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ کے ایک سردار ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثاروں میں سے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی تلاش کے لیے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیے۔ ابن زیاد کے جاسوس شہر بھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اس دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کو ہانی بن عروہ پر شک گزرا اور اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس نے ہانی بن عروہ کے گھر کے ایک بزرگ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور اس سے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کسی دائی کی خدمت میں 3000 دینار جو میری ملکیت ہیں پیش کر کے ثواب حاصل کروں۔ وہ بزرگ اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ وہ شاطر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قدموں سے لپٹ گیا اور آنسو بہانا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو منجری کی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں مدعو کیا اور جب وہ پہنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب خبر پہنچی تو وہ ان 18,000 جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤس پہنچے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دے کے وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیا اور وہ جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور حق کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو پریشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو پانی پلایا اور کہنے لگی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے، آپ رضی اللہ عنہ میرے گھر میں رہیں، میں آپ رضی اللہ عنہ کو باہر نہ جانے دوں گی، میرا بیٹا بھی جاسوس ہے اور آپ رضی اللہ عنہ فی الوقت میرے گھر کے تہخانے میں چھپ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس ضعیفہ کے گھر چھپ گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑنے پر اس نے ابن زیاد کو آپ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشہز کی سربراہی میں 70 جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ اس گھر پر حملہ آور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو اس ضعیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا محمد بن اشہز اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ محمد بن اشہز نے پناہ کا وعدہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، جہاں ابن زیاد نے آپ رضی اللہ عنہ کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے محمد بن اشہز کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے، اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کر دو۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشہز نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشہز کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ
پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشہس کا امن دینا کوئی چیز نہیں۔ ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستہ سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پوری کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلہ کے لیے نہ آئے تو ہم بھی ان کے مقابلہ کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسرا و کیسر جیسی حکومت کرنی چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ برا فروختہ ہو کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر امارات کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے، وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معصوم بچوں کو، جنہیں وہ اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے اور وہ قاضی شریع کے ہاں مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین رضی اللہ عنہ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوا اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔